اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ آنے میں تھوڑی دیری ہو گئی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور امید کرتا ہوں آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ جو حضرات آتے جائیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سلام کا جواب دیتے جائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو جلد از جلد شروع کر سکیں۔ اچھا، دانش بھائی آ گئے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد بھائی آ گئے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہدایت اللہ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ چائے کلہڑ کے ساتھ نوش فرمائیں آپ لوگ۔ وہ دانش بھائی، احتشام بھائی، وہ نیٹ ورک کا ڈسٹربنس نہیں تھا، وہ کیمرہ سامنے والا اوپن نہیں ہو پا رہا تھا، تو یہ تھوڑی سی پرابلم کریٹ ہوئی تھی۔ اب اللہ کا شکر ہے چل گیا ہے۔ دیر آیت درست آیت، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور ذاکر کینٹین والے ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے یہاں کی چائے بنی ہوئی اعلیٰ درجے کی لذیذ چائے، کلہڑ کے ساتھ۔ ہمارے کئی دوست ہیں، عادل صاحب ہیں، دل نواز صاحب ہیں، عامر صاحب ہیں، یہ سب ماشاءاللہ لے کر آئے ہیں چائے۔ بہت ہی لذیذ چائے ہوتی ہے۔ آپ میں جو بھی فیروز آباد آئے وہ ضرور پی آگے۔ شفقت صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ نے السلام علیکم اردو میں لکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے سشانت سنگھ کا فوٹو لگا رکھا ہے، اس کو دیکھ کر افسوس ہوا۔ مختار صاحب وعلیکم السلام۔ ریان قریشی وعلیکم السلام۔ آپ حضرات اللہ کا شکر ہے، شفقت صاحب ٹھیک ہوں؟ اچھا ہاں، زبیر صاحب، انجینئر زبیر صاحب بالکل صحیح پہنچے، فیروز آباد ٹی پوائنٹ۔ سلمان علی صاحب وعلیکم السلام۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، بس میں شروع ہی کرنے جا رہا ہوں۔ میری زندگی کا بہت بڑا فنڈا ہے، آپ لوگ بھی اپلائی کر کے دیکھیے کہ جو آدمی زندگی میں ایک چائے کپ مزے سے نہیں پی سکتا ہے، ایک کلہڑ کی چائے مزے سے نہیں پی سکتا ہے، وہ کبھی مزیدار زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ یار زندگی جیو۔ اگر وہ میرے سمپرک میں آ جاتا سشانت سنگھ تو شاید نہیں مرتا۔ میں اس کو اتنا موٹیویٹ کر دیتا، میں اسے چائے پلاتا اپنے ساتھ، اور چائے پلا کے اپنی انرجی اس کے اندر اتار دیتا۔ خیر بہرحال یہ ساری باتیں تفریح کی چل رہی ہیں۔ ہم نے جو آج کا ٹاپک جو رکھا ہے، حاجی جاوید صاحب علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے، شفیع بھائی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، یہ آج کا عنوان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ اس بنیاد پر اہم ٹاپک نہیں ہے کہ کسی ناچنے گانے والے نے خودکشی کر لی ہے۔ دیر از نو میٹر نہیں کرتا میرے نزدیک۔ میں آج کے اس اپنے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگ خودکشی کرتے کیوں ہیں۔ اصل سوال یہ ہے ہمارا، اور اسی کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ عمران بھائی آگئے، وعلیکم السلام۔ ہم اپنا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کا ہمارے دین دنیا کے ایپیسوڈ نمبر 62 میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا میں لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ یار زندگی جینے کے لیے ملی ہے، زندگی کو جیا جائے، نہ کہ زبردستی موت کو گلے لگا لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کا بڑا ہی ایک بڑا حادثہ ہے اور ایک بڑی بدقسمتی ہے، شومی قسمت ہے کسی انسان کے لیے، اور وہ میں کہتا ہوں وہ بیڈ لک والا انسان ہے جو اس طرح کا اٹیمپٹ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور عافیت نصیب فرمائیں۔ میں یہاں چند باتیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بہت ہی اہم باتیں ہیں، اور اس امید کے ساتھ رکھ رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کے لیے بہت نالجیبل یہ باتیں ہونے والی ہیں انشاءاللہ، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ سب سے پہلی بنیادی بات، لوگ
جو خودکشی کرتے ہیں، ریسرچ یہ بتاتی ہیں 17 سے 34 سال کے بیچ کے لوگ اکثر خودکشی کرتے ہیں. اور سوسائڈ از اے سائلنٹ کلر اسپیشلی ان انڈیا اینڈ آل ورلڈ. ہر سال 8 لاکھ موتیں سوسائڈ کرنے سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر 100ویں منٹ پر ایک آدمی خودکشی کر لیتا ہے. زیادہ تر خودکشیاں بدھ کے دن ہوتی ہیں اور لوگ موت کو گلے لگا لیتے ہیں. خودکشیوں کے طریقے الگ ہیں. میں یہاں بالکل اس وقت یہ بات نہیں کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے. بس ایک بات بتا دے رہا ہوں، اس کو سمجھ لیے تو پوری تھیوری سمجھ میں آ جائے گی. اور وہ تھیوری یہ ہے، اسلام جو بات پیش کرتا ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی تمہارے پاس امانت ہے، اور اگر تم نے اس زندگی کو اپنے آپ ختم کیا تو تم نے امانت میں خیانت کی، تم خیانت کرنے والے ہوئے، اور تم بدقسمت کہلاؤ گے، اور تم نے ایک خوبصورت زندگی کو ایک بہت غلط طریقے سے جا کر ختم کر لیا ہے. ٹھیک ہے یار، زندگی بڑی مزے کی چیز ہے، جی کر دیکھیے. اگر زندگی جینا ہے تو جی کر دیکھیے، زندگی جینے میں مزہ آ جائے گا. ہمارے ساتھ بیٹھیے، چائے کے کلڑ کے کپ میں چائے پیئے اور زندگی کا مزہ لیجیے. دوسرا پوائنٹ، زیادہ تر خودکشی کرنے والے لوگ ان ملکوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی ان ملکوں کے لوگ اکثر خودکشی کرتے ہیں جن ملکوں میں یا جن ملکوں کے سسٹم میں یا جن ملکوں کے سماجی نظام میں، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں، جن کے سماجی نظام میں زندگی کا کوئی واضح اور صاف اور کلیئر مقصد نہیں ہوتا ہے. میرے دوست جانتے ہیں، میرے محبت کرنے والے جانتے ہیں، میں اس ٹاپک کو سب سے زیادہ بیان کرتا ہوں. سب سے زیادہ یہ ٹاپک بیان کرتا ہوں. کیا؟ نمبر 1، آپ دنیا میں کیوں آئے؟ نمبر 2، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 3، یہاں پر زندگی کیسے گزرے؟ نمبر 4، کامیابی اصل حقیقت میں کیا ہے؟ کیا یہ جھوٹی کامیابیاں ہی کامیابی ہیں یا کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے؟ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو ڈسکس کیے بغیر سماج میں نہ تو امن قائم رہ سکتا ہے، نہ انصاف قائم رہ سکتا ہے، نہ لوگ خودکشی کرنے سے باز آ سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، گلف کے کنٹریز میں آپ جائیے، وہاں کے پورے ڈیٹا کو کھنگال ڈالیے. وہ لوگ باوجود کہ اپنی زندگیوں میں کوئی بہت اچھی زندگی نہیں جی رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کی زندگیوں میں زندگی جینے کا ایک مقصد ہے، زندگی جینے کا ایک اہم ترین ان کے ہاں ایم ہے، جن بنیادوں پر وہاں خودکشی نہیں ہوتی ہے. تو اکثر آپ نوٹ کریے گا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ جہاں جہاں بھی لوگ زندگی کا واضح تصور نہیں رکھتے ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں. آپ غور کریے، ہماری سراؤنڈنگ میں دیکھیے، غیر مسلم بھائیوں کو دیکھیے اور دنیا کی غیر مسلم کمیونٹیز کو آپ دیکھیے، وہاں خودکشی کا رجحان زیادہ ملے گا اور نوجوان خودکشی کریں گے، جوان لوگ خودکشی کریں گے. اچھا چلیے آگے چلیے، تھوڑا سا اور آگے چلیں ہم لوگ. تھوڑا سا جب آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے اور یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر آدمی خودکشی کرتا کیوں ہے؟ آخر آدمی مرتا کیوں ہے؟ یار زندگی سے پیار نہیں ہے، گھر والوں سے پیار نہیں ہے، اگر بیوی بچے ہیں تو ان سے پیار نہیں ہے، اس اللہ کی خوبصورت بنائی ہوئی دنیا سے محبت نہیں ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی زندگی جی رہے ہو؟ حقیقی بات یہ ہے، میں نے جو نوٹ کی ہے بات، وہ مسکراتے ہوئے چہروں کے پیچھے اصل میں بڑے اندھیرے چھپے ہوئے ہیں. اور کسی دانشور نے بڑی اچھی بات کہی ہے اور بڑے سائیکولوجسٹ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. میں نے پہلے بھی کسی ایپیسوڈ میں کوٹ کی تھی کہ تم جن کو فالو کرتے ہو، تم جن کو ستارہ کہتے ہو، تم جن کو اسٹار کہتے ہو، حقیقت میں وہ ہم سے دوائیں لیتے ہیں.
تو یہ جو بات میں آپ سے یہاں پر کہنا چاہ رہا ہوں اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا غور کریے کہ آدمی خودکشی کیوں کرتا ہے۔ خودکشی کے پیچھے جو ریزن ہیں ان میں پہلا ریزن ہے مینٹل ہیلتھ، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ہمارے یہاں جس پر ڈسکشن ہوتا ہی نہیں ہے، جس پر بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ مینٹل ہیلتھ کسی کی ڈسٹرب ہے، اس پر آدمی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ اسٹریس کیا ہوتا ہے، اس پر بات ہوتی نہیں ہے۔ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اس پر بات نہیں ہوتی ہے۔ ہیڈ ایک کیا ہوتا ہے، اس پر بات نہیں ہوتی ہے۔ نہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، نہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ان کو زندگی جینے کا ایک زبردست جذبہ دیا جاتا ہے۔ پرانے دور میں ہمارے اللہ والے اور بزرگان دین جو تھے، وہ لوگوں کو زندگی دیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو زندگی جینے کے ہنر دیا کرتے تھے، وہ ان کو مصروفیات دیا کرتے تھے، وہ ان کو کرنے کے کام دیا کرتے تھے، جن بنیادوں پر انسان پھر اسی طریقے پر چل کر انسان کامیابی کی طرف بڑھنے لگتا تھا اور کامیاب ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو مینٹل ہیلتھ کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے ڈپریشن۔ اصل میں آپ یہ سمجھ لیے، ڈپریشن یہ آخری درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے اسٹریس، ایک ہوتا ہے ڈپریشن، اور اس کا یعنی بالکل ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے آدمی کا انٹروورٹ ہو جانا، بالکل خاموشی، تنہائی، گوشہ نشینی، الگ ہو جانا۔ مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے ڈسکس ہونا، جس کی بنیاد پر انسان اپنے ذہن کی ہیلتھ کو، دماغ کی صحت کو، سوچنے سمجھنے کے انداز کو کم سے کم چیک کر سکے کہ ایم آئی رائٹ اور ناٹ، کیا میرا دماغ صحیح ہے، صحیح طریقے پر کام کر رہا ہے، پراپر ورک کر رہا ہے، یا میں کسی دماغی بیماری کا شکار ہوں۔ انسان کو زندگی جینے کا حوصلہ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز دنیا میں دیتی ہے تو وہ اس کا دماغ ہے، جو اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی کے بعد۔ تو مینٹل ہیلتھ پر غور نہیں ہوتا، اور ڈپریشن اس کا ایک اہم ترین ہوا۔ اسی لیے پچھلے سال یورپ میں باقاعدہ وہاں کے اسکولنگ سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں باقاعدہ مینٹل ہیلتھ کے سبجیکٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میری معلومات ہیں، ارشد بھائی چونکہ وہیں رہتے ہیں بریٹین میں، یہ بتا سکتے ہیں زیادہ کہ کیا یہ صحیح ہے۔ بہرحال میں نے جو پڑھا ہے، جو نیٹ پر دیکھا ہے، وہ میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، آگے چلیے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہمارے سامنے اور کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یہ سمجھ میں آ گیا، ایک آدمی نے غریبی کی وجہ سے خودکشی کی، ایک آدمی نے خودکشی کی اس وجہ سے کہ اس کو اس کا لور نہیں مل پایا، ایک آدمی، یار میں ہنستا ہوں ایسے لوگوں پر جو کسی لڑکی کے نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ تمہاری جان اتنی ہلکی کہ ایک لڑکی کی وجہ سے زندگی گنوا دے رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے تھکا ہوا، سب سے چھوٹی سوچ کا، گری ہوئی سوچ کا، زندگی کے مقاصد میں ایک بالکل نچلی زندگی، نچلی سطح کی سوچ رکھنے والا آدمی وہ ہے جو ایک لڑکی کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تھوک دینا چاہیے ایسے وہ آدمی کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اب آپ اپنے آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، لور کی وجہ سے کوئی کرتا ہے، فلانی کی وجہ سے کوئی کرتا ہے، لیکن مولانا صاحب یہ ایک سوال کریٹ ہوتا ہے یہاں پر۔ آپ یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ سوال خود کر کے خود اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس طرح سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو شاید یہ بات میری سمجھ میں آ جائے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ سب بات سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی اسٹار، جسے آپ ستارہ کہتے ہیں، ستارہ، وہ آپ کے نزدیک شاید ستارہ ہو، وہ آپ کے نزدیک شاید چاند ہو، وہ آپ کے نزدیک سورج ہو، بہرحال میرے نزدیک تو وہ چھچورا ہی ہے، جو بھی ہو بہرحال۔ تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پاس فیم ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس دولت کے انبار ہیں، ان کے پاس نہ جانے کیا کچھ نہیں ہے، جو سب کچھ ان کو مل چکا ہے، اس سب کے باوجود وہ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ سوال بنتا ہے، سوال ہونا چاہیے، سوال کھڑا کیا جانا چاہیے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں، ویورز سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کوئی سوال، if you have any question you can ask me انشاءاللہ۔ اگر مجھے نہیں tell you کہ انشاءاللہ I will answer it after some time انشاءاللہ، ضرور مت رہنے دیں، ورنہ یہ سوال آپ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے۔
میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ سمجھ پا رہے ہوں گے میری بات. آگے چلتے ہیں. ستارے خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ان کی خودکشی کی، یعنی جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ خودکشی اس لیے کرتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں جو مقصد بنا لیتا ہے. کسی نے کوئی بھی مقصد بنایا ہو، مان لیے میں نے اپنی زندگی کا ایک ایم طے کیا ہے کہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2-4 لفظ دیے ہیں میں لوگوں تک ان باتوں کو پہنچاؤں گا، اور میں خود فیل کرتا ہوں، یہ بات خود فیل کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین بیدہ تتم الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست موٹیویشن دیا ہے. میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کر رہا ہوں، میں مشکل حالات میں بھی مسکرانے کا فن جانتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. تو میرے اندر موٹیویشن کی ہیٹڈ ویوز ہیں جو نکلتی ہیں. شاید ہمارے دوست اکثر ہم سے محبت میں کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ تو کسی دن اگر کسی کتے کے سامنے بیان کرنے بیٹھ جائیں گے تو وہ کتا بھی اپنے آپ کو شیر سمجھنے لگے گا. تو یہ مجھے محسوس ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں دین کے پرسپیکٹو میں لوگوں تک دین پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور لوگوں کو میرے ذریعے سے زندگی ملے، میرے ذریعے سے وہ زندگی جینا سیکھیں. بس یہ میرا سب سے بڑا زندگی کا فلسفہ ہے. اپنے لیے جیے تو کیا جیے، دوسروں کی زندگی میں خوشیاں انڈیل دیجئے، ڈال دیجئے، اللہ آپ کو خود خوش کر دے گا. ٹھیک ہے. تو جو مقصد انسان بناتا ہے، جو مقصد آدمی تیار کرتا ہے، اس مقصد کو یہ لوگ جلدی اس مقصد کو یہ لوگ اچیو کر لیتے ہیں. جیسے مان لیے، میں نام لینا مناسب نہیں لگ رہا تھا، کل ہمارے بہت سے دوستوں نے کہا کہ اپنے یوٹیوب چینل اس کے بارے میں کوئی ویڈیو ڈال دیجیے، بہت ویوز آ جائیں گے. میں نے کہا معیار اور کرائٹیریا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہر چیز ویو لینے کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے. تو میں ایک بات مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جس نے پرسوں خودکشی کی ہے، میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں یہاں پر کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت جلدی بہت کچھ حاصل کر لیا تھا. اس کی بہت ساری میں نے سنا فلمیں بھی ہٹ ہو گئیں، یہ ہوا، اس نے سب کچھ کیا. اور بات یہ ہے کہ اپنی شاید لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی جو بھی فلم آئی تھی اس نے لوگوں کو خود جینے کا فن دینے والا خود اپنی زندگی کے میدان میں ہار گیا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خموں پیش میں الجھا ایسا فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. یہ اس کا بیچارے کا حال ہو گیا. اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم کو اس طرح کے حالات سے بچائے. اور مسلمان خودکشی تو انشاءاللہ نہیں کرتا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، نلے پائے میں مست ہے. وہ کہہ رہا کوئی ٹینشن نہیں، بریانی کھاؤ، کڑھاؤ کھاؤ اور سب کرتے رہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کچھ ہوتا رہے کھاتے رہو. تو ہم لوگ تو بے ٹینشن لوگ ہیں، بہترین زندگی جیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ہنستے ہیں، اور کوئی اگر بھوکا ہوتا ہے اسے کھانا کھلا دینا ثواب ہے، مدد کرنے میں، آگے آنے میں، لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جانے میں. اس قوم کی کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں. سیلوٹ کرتے ہیں ہم ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو سیلوٹ. میں کھڑے ہو کر سلام کرنا چاہتا ہوں اس لاک ڈاؤن میں جو انہوں نے کیا. اور مزے کی بات بتاؤں، دنیا کو بہت زیادہ خوش رہنے کا سبق دینے والا ایک اور مفکر ہے ڈیل کارنیگی. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس نے بھی خودکشی کی ہے. مزے کی بات یہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی دیندار مسلمان، کوئی عزت دار مسلمان، کوئی ایماندار مسلمان وہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے، وہ حالات سے ہارتا نہیں ہے، وہ حالات کو مردانہ وار اپنے سینے پر جھیلتا ہے. اور سینے پر جھیلنے کے بعد یہ کہتا ہے چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، مجھے بربادیوں پہ اپنی اشک برسانا نہیں آتا. تو یہ جتنے بھی اداکار ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی ان کی زندگی کا مقصد مل چکا ہوتا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ فیم، وہ ان کو مل چکا ہوتا ہے. لڑکیاں وہ انہیں مل چکی ہوتی ہیں، شراب وہ انہیں مل چکی ہوتی ہے، عیش و عشرت وہ انہیں مل چکا ہوتا ہے، اور دنیا ان کے پیچھے آٹوگراف لینے کے لیے، سیلفی لینے کے لیے پھر رہی ہوتی ہے. اور کیا چاہیے آدمی کو زندگی میں؟ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اکثر انسان جب اپنی زندگی میں کوئی ایم طے کرتا ہے تو ایم طے کرنے کے بعد پھر وہ جب اسے جلدی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے. یہ ریسرچ بتا رہی ہے. کیوں؟ غیر مسلم کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے. ایمان والے کے پاس بہت مقاصد ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا مقصد وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے،
سب تمہیں مل گیا، تمہیں سب کچھ مل گیا، دنیا تمہارے سامنے بچھ گئی، تم ہواؤں میں اڑنے لگے، تم پھرنے لگے، دنیا تمہارے قدموں تلے آ گئی، نیچے آ گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن تمہیں ابھی فکر اس بات کی کرنی ہے اور کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ تم سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ مقصد دنیا میں ان کے پاس ہے نہیں۔ میں تمام غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہوں گا اپنے اس پروگرام کے تھرو، میں ہر پروگرام میں نیت کرتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام آل اوور ورلڈ انشاءاللہ اسپریڈ ہوگا۔ میں بڑی نیتوں والا اللہ کا شکر آدمی، تو میں نیت کر کے کہہ رہا ہوں آپ سے، پہنچائیے اس پیغام کو، پہنچائیے کہ تمہارے پاس زندگی کا مقصد نہیں، مسلمان کے پاس زندگی کا مقصد ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی فکر کر لے۔ اور تیرے رب نے تجھ سے کہا ہے، تیرے رب نے تیرے بارے میں کہا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت مارنا، تمہاری جان جو ہے یہ تمہاری نہیں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہاری جان کو، مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تم بکا ہوا مال ہو، تم خودکشی نہیں کر سکتے، تم ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تم کچھ اور نہیں کر سکتے، تم اپنے جسم کو تکلیف نہیں دے سکتے، یہ جسم تمہارا نہیں ہے، یہاں میرا جسم میری مرضی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور کر لو، اور نعرے لگاؤ میرا جسم میری مرضی، کرو کرو، ابھی اور بہت ساری چیزوں کو دیکھو گے، اور بہت ساری چیزیں آگے دیکھنے میں آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز مسلمان کے پاس اللہ کی رضا کا کانسیپٹ۔ دوسری چیز، مسلمان اللہ پر توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے۔ وہ ایک وقت کھاتا ہے، وہ بریانی کھاتا ہے تو زور سے الحمدللہ کہتا ہے، وہ دال کھاتا ہے تو ہلکے سے الحمدللہ کہہ دیتا ہے، وہ چاول اور دال کھاتا ہے تو میڈیم آواز میں الحمدللہ کہہ دیتا ہے، وہ نلے اور پائے کھاتا ہے تو چلا کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فارمولہ آپ کو دے رہا ہوں، زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو حالات ہیں ایکسیپٹ کریے، یہ حال میرے رب کی طرف سے ہے، نہ ہجر اچھا ہے، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہیے۔ آگے چلیے، تیسری چیز جو مسلمانوں کے پاس ہے، تقدیر۔ جو تمہارے پاس ملنا ہے تمہیں، وہ تمہیں مل کے رہے گا، اور جو تمہیں نہیں ملنا ہے بیٹا وہ تمہیں مل نہیں سکتا ہے۔ تم کچھ کر لو، تم جو چاہے اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ لو، تم کو وہ چیزیں ملنے والی نہیں ہیں جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سبحان اللہ مدینے کے بازار میں نکل رہے ہیں، لوگوں کے محل بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، لوگوں کے شاندار مکان بنے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، واہ واہ، ارے انصار تمہارے پاس اتنا اچھا مکان، سبحان اللہ، تمہارے پاس اتنا اچھا گھر، سبحان اللہ، تمہاری دکان اتنی اچھی، الحمدللہ، تمہارے پاس یہ اتنا اچھا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تقدیر، مقدر پر ایمان، کہ تجھے جو ملنا ہوگا وہ مل کر رہے گا، کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی کہ جو چیز تیرے مقدر میں ہے تجھے نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھے نہ ملے، جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو تیرے مقدر میں نہیں ہے وہ تجھے ملے گا نہیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جب یہ بات طے ہے تو پھر کاہے کا رونا؟ پھر اگر رونا ہے تو وہ کرونا ہے، یاد رکھنا میری بات۔ اور آخری چیز، سب سے زبردست اور طاقتور عقیدہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ جن لوگوں کے پاس مرنے کے بعد کی زندگی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، جن معاشروں میں وہاں خودکشی کا رجحان بہت تیزی کے ساتھ پنپتا ہے۔ ہمارا ملک دنیا میں اگر فہرست بنائی جائے تو ان میں ٹاپ 5 کے اندر شاید آتا ہے۔ عقیدہ نہیں ہے، میرا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، میرا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ اے پیارے نفس، اے پیاری جان، آؤ چلو، تمہیں اپنے رب کی طرف جانا ہے، ان الی ربک الرجع، تم کو تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ذرا رک کر تصور کرو ایک سیکنڈ کے لیے، اپنی تمام فیلنگز کو ادھر لے آؤ، اور وہ فیلنگز یہ ہیں، آپ نے دنیا دیکھی، مجھے دنیا تو نہیں کہوں گا لیکن ہندوستان بہت گھومنے کا موقع ملا ہے۔ یار ہندوستان اتنا خوبصورت ہے، ہمارا پیارا ملک بھارت اتنا خوبصورت ہے، نینی تال چلے جاؤ، ادھر بنگلورو چلے جاؤ، ادھر اوٹی چلے جاؤ، ادھر کوٹ دوار، اوپر چلتے چلے جاؤ، خوبصورت علاقے، شاندار علاقے۔ یار جب یہ اتنا خوبصورت ہے اور دنیا میں جو بکھرا ہوا حسن ہے جو اللہ نے دیا ہے اور جس کو دیکھنے سے منع بھی کیا ہے کہ کوئی نامحرم ہو تو اسے دیکھو نہیں، یہ حسن جو اللہ نے بکھیرا ہے، ایک مرتبہ ذرا تصور کرو، سوئٹزرلینڈ جانے والے، ترکی جانے والے،
دنیا کے اور دیگر ملکوں میں جانے والے، آسٹریلیا جانے والے، خوبصورت علاقوں میں جانے والے، یار جب یہ اتنے خوبصورت ہیں تو ان کا بنانے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. ذرا سوچا کرو کبھی بیٹھ کے. مرنے کے بعد اس اللہ سے ملاقات ہونی ہے. اگر یہ یقین ہے تو پھر زندگی کو آدمی گیو اپ نہیں کرتا ہے، زندگی کو تیاگتا نہیں ہے، زندگی کے میدان میں وہ چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی میرا امتحان ہے، یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ میرا ایک زبردست یہاں پر اس وقت کشمکش ہے میرے درمیان، شیطان کے درمیان، نفس کے درمیان، اور ایک زبردست چیلنج ہے جسے مجھے فیس کرنا ہے، جس میں مجھے جیت ہار ہونی ہے. اور ایسے آنے والے نگیٹو فیلنگز کو وہ ہٹا دیتا ہے. اور یاد رکھیے، پوری دنیا، آخری بات کہہ رہا ہوں، پوری دنیا بھر جائے اسباب سے، مال سے، دولت سے، پیسے سے، لڑکیوں سے، عورتوں سے، شراب سے، سب سے بھر دی جائے تمہارے پاس، لیکن تمہارے دل کے اندر سکون آ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں خلا ہے. اس میں ایک چیز آنا باقی ہے، اور وہ باقی رہنے والی چیز کیا؟ اندر کیا چیز باقی؟ اللہ. وہ نہیں ہوگا تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، خالی رہو گے. اسی لیے میں نے پچھلے اپنے شاید 59ویں ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ پوری دنیا روحانی فاقے کا شکار ہے. جسم کے کھانے کے لیے انتظام، بلکہ ہماری زندگی تو باورچی خانے سے پخانے کے درمیان گزر رہی ہے. باورچی خانے میں پکایا، پخانے میں نکال دیا، یہ زندگی کا پورا خلاصہ ہے ہماری زندگی، نارمل پوری دنیا کی زندگی جو ہے. اور اس کے مقابلے میں جو زندگی ہونی چاہیے، وہ زندگی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا استحضار رہے، اللہ یاد رہیں. ہاں بتائیے دنیا کو پکار کر، الحمدللہ ہمارے ہاں سب سے کم خودکشی کی جاتی ہے. مجھے حیرت ہوئی جب میں اس پہ انویسٹیگیشن کرنے لگا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. اس میں مجھے ملا کہ سب سے زیادہ جو پڑھے لکھے خودکشی کرتے ہیں وہ آئی ٹیز میں ہوتے ہیں. ہائی اسکول میں فیل ہو گئے خودکشی، انٹر میں فیل ہو گئے خودکشی. ابے بھائی ہائی اسکول انٹر میں فیل ہونا، پاس ہونا، کیا اس سے کامیابی اور ناکامی کا تصور ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ صرف کمانے کا چورن ہے. کمائیے، کما سکتے ہیں، نوکریاں کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر اور کچھ نہیں ہے. اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا اپنی زندگی میں اللہ کو شامل کر لیں، اور اپنے طور پر صرف اور صرف ایک کام کرنا شروع کر دیں کہ روزانہ کچھ وقت نکال کر، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر بھی کہہ رہا ہوں، کچھ وقت نکال کر تھوڑی دیر مراقبہ، تھوڑی دیر اللہ کا دھیان پیدا کرنا شروع کریں، اور کم سے کم 300 مرتبہ اکیلے بیٹھ کر اللہ 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 ایسے کر کے ضربیں لگائیں. 300 مرتبہ کم سے کم. یہ روحانی خلا کو پر کر دے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اور آخری بات یہ کہوں گا، خودکشی کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. جو آدمی جس طرح سے خودکشی کرتا ہے اس طرح سے قیامت تک اس کو روزانہ مارا جاتا رہے گا، صبح بھی اور شام کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زندگی جیے، چاہے وہ چائے کے کلہڑ کے ساتھ ہو، اور چاہے پھر روسٹڈ مرغوں کے ساتھ ہو، اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہو. ہر چیز میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجیے. زندگی پوری مزے کے ساتھ جیے. جو حالات ہیں ایکسیپٹ کریے. اللہ سے ہر وقت راضی رہیے، خوش رہیے، اور پھر دیکھیے زندگی کا مزہ کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے سیشن سے آپ کو موٹیویشن بھی ملا ہوگا. اگر ملا ہو تو ضرور اپنا ایکسپریشن لکھ دیا کریں. ہمیں بھی انشاءاللہ بہت کچھ اس سے خود انکریجمنٹ ملتا ہے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل اسی وقت. دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.